بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ نے ہماری موبائل کا سائرن سنا ہوگا۔ پولیس آتی ہے تو بڑے بڑے مجرم اور دہشت گرد دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس نے اپنے پیچھے لگے ہوئے مجمع کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سب شریف اور معزز شہری پولیس پر اعتماد کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں دیکھ کر اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں۔ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، اب میں بھی باہر آ جاؤں گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، آپ کی گاڑی اندر کھڑی ہوئی ہے، پھر دھول میں اٹی ہوئی یہ کار کس کی ہے؟ اس کے اشارے پر میں نے چونک کر پہلی بار اس کار کو دیکھا جو ہمارے احاطے کی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کی نمبر پلیٹ حیدرآباد کی تھی اور یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ گاڑی طویل کچے پکے راستوں پر دھول اڑاتی وہاں تک پہنچی ہو۔ میں سٹ پٹا گیا، رات تک یہ گاڑی یہاں نہیں تھی، پتہ نہیں کب کھڑی کی گئی ہے۔ ایک سپاہی نے مستعدیہ فرد شناسی کا مظاہرہ کیا، لپک کر گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھا اور وہیں سے اعلان کر دیا، سر بونٹ گرم ہے، گاڑی تھوڑی دیر پہلے تک چلتی رہی ہے۔ اس مشتبہ کار کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ اے ایس آئی نے تلخی سے پوچھا۔ پتہ نہیں یہ کار کون یہاں چھوڑ گیا ہے، میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جواب دیا۔ ویسے بھی میں اپنی چار دیواری سے باہر موجود کسی چیز کے بارے میں جواب دہ نہیں ہوں۔ میں گھر میں ہوتا ہوں، باہر لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے پھرتے ہیں۔ اے ایس آئی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک عود کر آئی۔ اور سنا ہے کہ آپ علاقے میں نئے کرایہ دار ہیں، پاس پڑوس والوں سے آپ کا کوئی میل جول نہیں ہے۔ مجھے اپنا دل ڈوبتا سا محسوس ہوا۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، اتفاق سے دونوں باتیں درست ہیں، آپ نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ مجھے طاہر کہتے ہیں۔ میرا نام میری وردی کی جیب پر آویزاں ہے، اظہر خان۔ اس بار میں نے بے خوفی سے کہہ ڈالا۔ طاہر بات بڑھانے پر تلا ہوا تھا، اسے آسانی سے ٹالنا کسی بھی طرح ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اظہر صاحب، میں آپ کو اجازت سے گھر کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے اچانک ہی وہ غیر متوقع ارادہ ظاہر کیا اور میری اجازت کا انتظار کیے بغیر قدم آگے بڑھا دیا۔ میں اس کی راہ میں حائل تھا۔ میں نے پردے کے حوالے سے احتجاج کرنا چاہا تو اس نے سختی سے مجھے ایک طرف دھکیل دیا۔ اس کا داہنا ہاتھ بیلٹ ہولسٹر میں لگے ہوئے سروس آٹومیٹک کے دستے پر جم چکا تھا۔ آثار اچھے نہیں تھے۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ طاہر کے پیچھے چاروں مسلح سپاہی بھی اندر آ گئے۔ چوتھے سپاہی نے اندر پہنچتے ہی ذیلی کھڑکی کی بلٹ کی اور رائفل ہاتھ میں لے کر وہیں کھڑا ہو گیا تاکہ متجسس تماشائی گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کر سکیں۔ طاہر اپنے عملے کے ساتھ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد ڈرامائی انداز میں رک گیا تھا۔ کوئی بات رہ گئی ہو تو اب بھی بتا دو، اس نے میری طرف جھک کر دھیمی اور دھمکی امیز آواز میں کہا۔ وہ اچانک آپ سے تم پر آ گیا تھا، ایک دفعہ ہم اندر چلے گئے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ کیا اندر جانے سے رکنے کے لیے تمہاری کوئی شرط ہے؟ میں نے قطرے حیرت سے پوچھا۔ قانون کے قدم اٹھتے ہیں تو پھر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، یہ قدم اپنا کام پورا کر کے ہی رکتے ہیں۔ اس نے سخت مگر نیچی آواز میں کہا، جو کچھ تم اپنی زبان سے بتا دو گے وہ تمہارے حق میں جائے گا۔ تم نے کچھ چھپایا اور ہم نے اس کا پتہ چلا لیا تو یہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ اس پولیس پارٹی کی مداخلت کی وجہ سے میرے سر پر ایک بوجھ سوار تھا، وہ اندر گھسنے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا اندر ایک لاش اور دو زخمی قیدیوں کو دیکھنے کے بعد طاہر ہم لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ اپنی وردی کی وجہ سے اسے اتنے اختیارات حاصل تھے، تریاق کی آمد تک وہ ہمارے خلاف اپنے دل کی ہر بڑاس نکال سکتا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پورچ کے ایک الگ تھلگ حصے کی طرف لے گیا۔ اس نے میرے بدلے ہوئے تخاطب پر کسی ناگواری کا اظہار کیا تھا، نہ اس بے تکلفی کا برا منایا۔ کسی اہم انکشاف کی جائز امید میں وہ خاموشی سے میرے ساتھ ہو لیا۔ اپنے حساب سے تم نے صحیح دروازے پر دستک دی، مگر ہم بھی تمہاری طرح سرکاری آدمی ہیں۔ سپاہیوں سے چند قدم دور آ جانے کے بعد میں نے دھیمی آواز میں کہا، ہر سرکاری آدمی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی چھوٹ نہیں ہوتی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے کہا، ایسا ہو جائے تو ہر سرکاری مویشی خانے کا
اونچی شہر میں گولیاں برساتا پھرے۔ تم نے اسپیشل ٹاسک فورس کا نام سنا ہوگا، ہمارا تعلق اسی فورس سے ہے۔ یہ تو کوئی نیا نام معلوم ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا، یہ کون سی فورس ہے؟ بس فیڈرل فورس سمجھ لو۔ میں نے اس کے رد عمل سے حوصلہ پا کر کہا۔ وہ فوراً ہی شیر ہو گیا، سمجھ لو گا مطلب ہے کہ اصل میں ایسا نہیں ہے، معاملہ گڑبڑ ہے۔ چکر دینے کی بجائے یہ بتاؤ کہ یہاں کیا واردات ہوئی ہے، موقع پر استعمال ہونے والے ہتھیار کہاں ہیں؟ میری واپسی میں لمبی تاخیر سے پریشان ہو کر اسی وقت سلطان شاہ وہاں آ پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی طاہر بھڑک اٹھا، اوئے اندر کتنے آدمی چھپے ہوئے ہیں، تم بھی صورت سے مجرم لگتے ہو۔ حوالدار صاحب، یہ مجرم نہیں، میرا ساتھی ہے۔ مجرم میں ابھی دکھاتا ہوں اسے۔ یہ جواب دے کر میں سلطان شاہ سے مخاطب ہو گیا، تم باہر کیوں آ گئے؟ مجرم لڑکیوں پر حملہ کر دیں گے، تم اندر ہی رکو اور ابول خان کو بلا لو۔ میں حوالدار صاحب کو لاش دکھا کر ابھی اندر آتا ہوں، ہمارے آنے تک تم وہاں سے نہ ہلنا۔ شاید وہ میرے ان ہدایت پر اعتراض کرتا اور سلطان شاہ کو اندر واپس نہ جانے دیتا، مگر میری زبان سے مجرموں کے ساتھ لاش کا ذکر سن کر وہ سب کچھ بھول گیا۔ لاش 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 کہاں ہے؟ میں اسے اپنے ساتھ لے کر اس بغلی راستے کی طرف ہو لیا جس پر ساہو بیل کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ 3 سپاہی ہمارے پیچھے تھے، چوتھا مستعدی سے بند پھاٹک پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ پولیس افسران تھے اور ان کا دن رات ہر قسم کے مجرموں سے لے کر لاشوں تک سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، پھر بھی وہ ساہو بیل کی لاش دیکھ کر چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ پلی ہوئی مونچھوں اور درشت چہرے والے ساہو بیل کے گہرے گندمی چہرے پر موت کی بے رونقی کا راج تھا۔ اس کے چہرے سے لپٹی ہوئی چادر گر کر اس کے سینے اور بغلوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ کپڑوں سے چادر تک ہر چیز کا رنگ گہرا تھا، اس لیے کہیں بھی خون کا کوئی واضح داغ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے مرا؟ چند ثانیوں تک لاش کا جائزہ لینے کے بعد ASI طاہر نے روایتی لہجے میں پوچھا۔ میرا جی چاہا کہ کہہ دوں کہ گولیاں لگیں اور مر گیا، مگر میں نے وہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس وقت اسے زیادہ چڑھانا نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ایک سپاہی پرتشویش انداز میں کھڑکی کے فریم سے اکھڑی ہوئی آہنی گرل کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے طاہر کو ابتدا سے آخر تک کے واقعات بلا کسی کم و کاست سنا دیے۔ تم اسے جانتے ہو؟ کوئی پرانی دشمنی تھی تمہاری اور اس کی؟ طاہر نے پوچھا۔ یہ اکیلا نہیں ہے، اندر اس کے 2 زخمی ساتھی بھی ہیں، موجود ہیں۔ میں نے وضاحت سے بتایا، ان تینوں کے چہرے ہمارے لیے اجنبی ہیں، مگر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کا تعلق STF کے دشمنوں سے ہے۔ STF وہی اسپیشل ٹاسک فورس؟ اس نے قدرے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، میں نے نیچے لہجے میں کہا۔ اس کے بارے میں یوں اونچی آواز میں بات نہ کرو، ہم رازداری کی وجہ سے آس پاس رہنے والوں سے ملنے جلنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ چاروں ہمارے ساتھ اندر پہنچے تو وہاں دونوں قیدیوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان تینوں نے قیدیوں کی داد و فریاد سے متاثر ہو کر انہیں ویرا کے کمرے کے باتھ روم میں پہنچا دیا تھا۔ میرے اشارے پر پولیس والے ہی انہیں کالروں سے پکڑ کر وہاں سے لابی میں گھسیٹ لائے۔ طاہر ASI تھا، اس نے چند منٹ میں اندازہ لگا لیا کہ وہ کیس اس کی سطح کا نہیں تھا۔ اس نے ہمارے فون پر اپنے تھانے کو رپورٹ دی۔ گفتگو ختم کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ SHO علاقے کے DSP کے ساتھ وہاں آ رہا تھا۔ حالات پوری طرح قابو میں تھے۔ پولیس والوں کی وردیاں دیکھتے ہی دونوں قیدیوں کا خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ یوں خاموش اور سہمے ہوئے فرش پر اکڑوں بیٹھے تھے جیسے طاہر انہیں کسی بھی لمحے سزائے موت سنانے والا ہو۔ پولیس کی نفری کے ہمارے گھر میں آ جانے کی وجہ سے باہر جمع ہونے والے محلے داروں میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ ہر شخص نے اپنے طور پر صحیح اندازہ لگا لیا تھا کہ پولیس کو گوہر مقصود ہاتھ آ گیا تھا اور فائرنگ کا مرکز ہمارا ہی گھر تھا۔ ان کی قیاس آرائیوں کے نتیجے میں باہر بلند و آہنگ تبادلہ خیال کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو چہ مگویوں کی ایک ہیجان امیز صورت تھی۔ مگر فکر تھی کہ ہمارے دروازے پر جمع ہونے والے وہ بھیڑ ہمارے لیے سود مند نہیں تھی۔ ہم ایک مرتبہ محلے داروں کے شکوک و شبہات کی زد میں آ جاتے تو ہمارا وہاں رہنا محال ہو سکتا تھا۔ طاہر میرے اس اندیشے سے متفق تھا۔ اس نے تینوں سپاہیوں کو باہر بھیج دیا۔ لوگوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کے پاس یہ جواز کافی تھا کہ ہماری دیواروں کے ساتھ ایک مشتبہ کار کھڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ اس لیے پولیس پارٹی ہمارے گھر میں بیٹھ کر اپنا کام آگے بڑھانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ غیر ضروری بھیڑ بھاڑ ان کے کام میں حارج ہو رہی تھی۔ سپاہیوں کی روانگی کے بعد طاہر میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ لاش اور قیدیوں کو دیکھ لینے کے بعد اس کا رویہ دوستانہ ہو گیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ پولیس والوں کو ایسے پکے پکائے کیس شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔ معمولی سے معمولی کیس
میں بھی انہیں مجرم تک پہنچنے میں دانتوں پسینہ آ جاتا ہے۔ وہاں حالات یہ تھے کہ بیک وقت 3 مجرم اس کے منتظر تھے۔ اس کے اعلیٰ افسران اس واقعے کا کتنا ہی کریڈٹ لے لیتے، اس کی سرخروئی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کی آمد کے فوراً بعد اول خان بھی وہاں آن پہنچا۔ اس نے سلطان شاہ کا پیغام ملنے کے بعد شاید روانگی میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ اس طرح ہم بار بار واقعات دہرانے سے بچ گئے۔ ایس ایچ او اپنی وردی میں تھا جبکہ ڈی ایس پی سادہ لباس میں آیا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے گہری نیند سے بیدار کر کے پورے واقعے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ رسمی تعارف ہوتے ہی اول خان ڈی ایس پی کو الگ لے گیا۔ ان دونوں میں بس چند ثانیوں تک بات ہوئی۔ واپسی پر ڈی ایس پی کا رویہ مؤدبانہ تھا۔ میں نے طاہر کو جو کہانی سنائی تھی اس نے وہی اپنے افسران بالا کے سامنے دہرا دی۔ معاملہ ذرا سنگین ہے۔ ایس ایچ او نے اپنے ڈی ایس پی کی طرف دیکھ کر خوش آمدانہ لہجے میں کہا، معاملہ صرف قیدیوں کا نہیں ہے، یہاں ایک مقتول بھی واردات میں ملوث ہے۔ کوئی وقت ہے تو آپ لوگ اس معاملے کو بھول کر واپس چلے جائیں۔ اول خان کو ایس ایچ او کی مداخلت ناگوار گزری اور اس نے بے رخی سے کہہ دیا، ہم لوگ معاملہ اپنے طور پر سنبھال لیں گے۔ ڈی ایس پی نے اپنے ماتحت کو غصیلی نظروں سے گھورا، پھر جلدی سے اول خان سے گویا ہوا، نہیں سر، آپ کوئی فکر ہی نہ کریں، ہم اس قصے میں سے آپ کے آدمیوں کا نام نکال کر کچھ اور ڈال دیں گے۔ اور بس وہ پولیس کے 2 افسران کی 2 مختلف آرا تھیں۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے ڈی ایس پی سے پوچھا، ان تینوں کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ یہ تو یہیں پکڑے اور مارے گئے ہیں، سب ہو جاتا ہے۔ ہماری گشتی گاڑی کے عملے نے ایک مشتبہ کار کو روکا، لوگ رکنے کی بجائے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگنے لگے، مقابلہ ہوا، 1 مارا گیا، 2 پکڑ لیے گئے۔ شاندار، میری زبان سے بے ساختہ نکلا، یہ کہانی بالکل بے داغ رہے گی۔ ہاں جی، ایس ایچ او بولے بغیر نہ رہ سکا، ان کی گاڑی پر دور سے 10-5 گولیاں مار دیں گے، کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا کہ پولیس مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ ان دونوں کے بیان میں بھی اس گھر کا کوئی ذکر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایس ایچ او نے فیصلہ صادر کر دیا، زیادہ ضرورت پڑی تو ان میں سے ایک کو وعدہ معاف گواہ بنا لیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہ پتا چل جائے کہ ان تینوں کی لائن کیا ہے۔ تینوں بیل ہیں اور پیدائشی چور ہیں۔ میں نے بتایا، اپنا پرانا پیشہ چھوڑ کر دوسرے دندے میں ہاتھ ڈالا اور پھنس گئے۔ ان کو سزا دلانے کے لیے ان کی چوریوں کا ریکارڈ ہی کافی ہوگا۔ ان کی مار میرپور خاص سے کراچی تک رہی ہے۔ بس ڈی ایس پی اس اطلاع پر خوش ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے، وہ چور ہیں اور اس علاقے میں چوری کی نیت سے گھوم رہے تھے کہ ہماری پارٹی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ سر جی، چوری کے بجائے ڈکیٹی بہتر رہے گی، تینوں مسلح بھی تھے۔ ایس ایچ او نے ٹانگ اڑائی۔ اس معاملے کی ابتدا بہت پریشان کن انداز میں ہوئی تھی، لیکن اول خان اور ڈی ایس پی کے مختصر سے مذاکرات کے بعد سب کچھ یوں سمٹ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے خوشی ہوئی کہ پولیس کے محکمے میں ایس ٹی ایف کی ساکھ اور داغ قابل رشک تھی۔ نام و نمود سے دور رہ کر اپنے زمین اور قوم کے لیے شب و روز کام کرنے والوں کی بھرپور رفاقت کی وجہ سے ہمیں بھی اہم مواقع پر ایسے فائدے حاصل ہوتے رہے تھے جو کسی دوسری صورت میں گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ پولیس والوں کی کوششوں کی وجہ سے ہمارے دروازے کے سامنے لگی ہوئی بھیڑ چھٹ چکی تھی، مگر پھر بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگوں کی متعدد ٹکڑیاں موجود تھیں جو شاید اس ڈرامے کا اختتام جاننے کے لیے مضطرب تھیں۔ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کی گاڑی کے علاوہ مجرموں کی گاڑی بھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ موبائل کے پچھلے حصے میں بھی کافی گنجائش تھی۔ ساہو بیل کی لاش سمیت وہ پورا کارواں ایک ساتھ ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اول خان کے ایما پر ڈی ایس پی نے اپنے عملے میں سے ایک سپاہی کو ہمارے گھر پر چھوڑ دیا تھا تاکہ پرستش احوال کے لیے آنے والے بعد میں ہمیں تنگ نہ کر سکیں۔ اس وقت تک ہم میں سے کسی کو اول خان سے تخلیے میں بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ لاش اور قیدیوں کے ساتھ پولیس پارٹی کی روانگی کے بعد جو ہی موقع ملا اول خان نے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سب باتیں بیکار ہیں، اس وقت اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ کرشن کمار پاکستان میں موجود ہے اور اسی نے ان تینوں کو ہماری کار کے پیچھے حیدرآباد سے یہاں بھیجا تھا۔ میں نے اس کے سوال سن کر کہا، او ہو، تو یہ لوگ تمہاری کار کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئے تھے۔ اول خان کے لیے وہ انکشاف حیران کن ثابت ہوا۔ کرشن کمار نے بہت دور کی بات سوچی، ہم نے اس خطرے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اگر مجھے شبہ ہوتا کہ وہ گاڑی کے ذریعے ہم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو میں یقیناً گاڑی کو بھول جانے کا مشورہ دیتی۔ ویرا نے ہلکی سی
फुरेरी लेकर अपने बाल समेटते हुए कहा, तुमसे हमेशा ऐसे अहमकाना मशवरों की तवक्को की जा सकती है, अक्ल से तुम्हें बैर हो गया है। सुल्तान शाह बोला। वीरा ने फाड़ खाने वाले अंदाज में इसे घूरा और पूछा, क्या गाड़ी हम सब की जानों से ज्यादा कीमती है? और मैं ये पूछता हूँ कि क्या कृष्ण कुमार से हम सब इसी कदर दहशतज़दा हैं? सुल्तान शाह ने सवाल किया। कम अज कम मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारे बारे में कुछ कह नहीं सकती, फिर गाड़ी को भूल जाने का मशवरा देने की क्या तुक थी? सुल्तान शाह ने तलखी से पूछा। जरा ड्राइंग रूम की ग्रिल देखो, वो अंदर घुसने में तकरीबन कामयाब हो गए थे और हम चारों दुनिया माफिया से बेखबर अपने कमरों में गहरी नींद सो रहे थे। ये गोली हमारे कान के करीब से गुजरी है। औरतें सो रही थी, बल्कि तुम तो आखिर तक सो रही थी। मर्द जाग रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि हम दोनों में से पहले कौन बेदार हुआ, मगर ग्रिल उखड़ने से पहले हम दोनों फायर करने के लिए तैयार थे। गाड़ी एक नेमत साबित हुई है। इसकी वजह से ये तीनों यहाँ तक ना पहुँचते तो हमें मालूम ही ना हो पाता कि कृष्ण कुमार अब भी हैदराबाद में दंदनाता फिर रहा है। मैंने पूरी नेक नीति से कहा। इसी वक्त करीब किसी मस्जिद से फजर की अजान शुरू हुई और हम चारों खामोश हो गए। मुझे शुबा है कि वो हैदराबाद से कराची आ चुका है। गजाला ने अजान खत्म होने के बाद जुबान खोली। इन दोनों ने बताया था कि इन्हें हमारे घर में किसी गैर जरूरी कश्तो खून की हदायत नहीं दी गई थी। इन्हें अंदर का जायजा लेकर खामोशी से वापस लौट जाना था। हो सकता है कि फायरिंग के वक्त वो आसपास ही मंडला रहा हो। मगर क्यों? मैंने वीरा से पूछा। इसे ऐसा कौन सा काम था जो वो अपने आदमियों के सुपुर्द नहीं कर सकता था? गजाला के पास मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं, मगर मुझे अंदाजा था कि कृष्ण कुमार हम लोगों से किसी गैर जरूरी छेड़छाड़ में मुलव्वस होना नहीं चाहता था। इसे सिर्फ और सिर्फ मुराद दरीफ की तलाश थी। शायद इसे शुबा था कि इसका करीबी साथी हम लोगों की तहवील में था और वो अपनी किसी कार्रवाई के जरिए इसे रिहाई दिलवा सकता था। जहाँ तक अपने कबीले से निकाले हुए बेलों का तल्लक था, वो चोरी और नकबजनी के फन में यकता थे। इनकी इसी सलाहियत की वजह से कृष्ण कुमार ने इन्हें हमारे घर का जायजा लेने पर मजबूर किया था। इनमें से इससे ज्यादा कोई सलाहियत नहीं थी। यही वजह थी कि साहू बेल की मौत के बाद तेजी से फरार की राह इख्तियार करने की बजाय वो इसकी लाश उठा ले जाने के चक्कर में मारे गए और अपने पिछले गुनाहों का हिसाब चुकाने के लिए पुलिस की तहवील में जा चुके थे। मुराद दरीफ ने कृष्ण कुमार की जो तस्वीर कशी की थी, इसके मुताबिक वो शहरों से दूर वीरानों और सहरा में रहने का आदी था। शहरी उलझनों और बखेड़ों से वो दूर भागता था। इसीलिए इसने थरपारकर को अपना मस्कन बनाया हुआ था और अपनी कोई NGOs बनाने के बजाय मुराद दरीफ की गैर सरकारी तंजीम सहरा से इस्तेफादा कर रहा था। वो कहानी का एक रुख था। इसका दूसरा रुख अपनी जुजियात में पहले रुख से बहुत मुख्तलिफ था, मगर फिर भी IB के जलाल ने इस बात की तस्दीक की थी कि कृष्ण कुमार शहरों का रुख नहीं करता, सिंध के अंदरून और सरहदी इलाकों में रहकर अपना सारा काम चलाता है। दो मुख्तलिफ जराये से मिलने वाली इस यकसा खबर के बरअक्स बेलों ने बताया था कि कृष्ण कुमार पिछले रोज हैदराबाद में मौजूद था और हम सब की राय थी कि हमारे घर पर होने वाली कार्रवाई के वक्त वो कराची में बल्कि हमारे घर के आसपास मौजूद था। मुराद से इसकी गहरी मुफाहमत और हम आहंगी थी। वो अपने लगे बंदे असूलों से इनहराफ करके इसे रिहा कराने के लिए कराची आ गया था। वो मुराद के इबरतनाक अंजाम से बिल्कुल बेखबर था। हम इसके राबते या ठिकाने से बिल्कुल बेखबर थे। इसका कोई भी सुराग मिल जाता तो हम मुराद के नाम को चारा बनाकर इसे अपने चुंगल में ले सकते थे। कृष्ण कुमार साहब का भारतीय कमांडो था जो इन दिनों राह के लिए काम कर रहा था। इस हवाले से मेरे जहन में कराची में वाकया भारतीय कौंसल खाने के अफसर मेजर बख्शी का नाम उभरा, मगर मैंने इसे खुद ही मुस्तरद कर दिया। इन दिनों बहुत कुछ होता रहा था। अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था। सहरा और फ्रीडम इंटरनेशनल के चक्कर में अमेरिकी कौंसल खाने के जॉन स्मिथ तक का नाम सामने आया, लेकिन इन तमाम सरगर्मियों में मेजर बख्शी का कोई जिक्र नहीं था। वो इन लोगों की कोई नई हिकमत अमली भी हो सकती थी। अपने सफारती अमले को हर मुहाज आराई से अलग थलग रखकर वो राह और CIA के तावन से इलाके में कोई भयानक कार्रवाई कर गुजरना चाहते थे। इस शुबे की तस्दीक इस बात से होती थी कि कराची में मामूर जॉन स्मिथ वसी एशियाई खित्ते में CIA की सरगर्मियों का रूह रवां था और इसने मुराद दरीफ से मुलाकात की थी। बाहर की फजा में तयूर चहचहाने लगे थे
سے اجالا بھی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اول خان کی بروقت مداخلت کی وجہ سے ہمارے سروں سے ایک سنگین خطرہ ٹل چکا تھا، جس کے بعد سب ہی نیند کا خمار محسوس کر رہے تھے۔ اول خان سوچ بچار کے لیے بہت سا مواد لے کر ہم سے رخصت ہو گیا۔ ہمارے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی گرل توڑی نہیں گئی تھی، بلکہ لمبی آہنی سلاخ کے ذریعے اکھاڑ کر موڑ دی گئی تھی۔ میں نے سلطان شاہ کے ساتھ مل کر گرل کو جیسے تیسے واپس اس کی جگہ پھنسایا اور پھر ہم اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ ہماری اگلی صبح دیر سے ہوئی اور میں ناشتے کے بعد ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سلطان شاہ کو اپنے ساتھ لے کر شہر کی ایک لمبی سیر کے لیے نکل گیا۔ پیرا اور غزالہ کو بہت تجسس تھا کہ میں سلطان شاہ کو ساتھ لے کر کس مہم پر جا رہا تھا، مگر اس بارے میں خود میرا ذہن بھی صاف نہیں تھا۔ جو کچھ تھا ایک خیال یا منصوبے کی صورت میں ذہن میں محفوظ تھا، اس کے روب عمل آنے کا انحصار صرف اور صرف حالات پر تھا۔ میں روانگی سے پہلے ان دونوں کو کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے ویرا نے اصرار کیا تھا کہ میں اسلام آباد میں جلال سے فون پر رابطہ کروں اور اسے بتاؤں کہ کرشن کمار تھرپارکر سے مونا باؤ کی طرف فرار نہیں ہوا تھا، بلکہ بالکل مخالف سمت میں حیدرآباد یا کراچی میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اس مشورے کو رد کر دیا۔ جلال اپنے پیشے سے مخلص ایک جفا کش اور ذہین افسر تھا۔ میری دانست میں اسے وہ سب بتانا شائستگی کے خلاف ہوتا۔ ہر ذمہ دار افسر کی طرح اسے بھی جا بجا اپنے ماتحتوں کی فراہم کی ہوئی معلومات پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ ان میں سے کسی ایک کی کوتاہی پر جلال کو شرمندہ کرنا موضوع نہیں تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے سلطان شاہ خاموش تھا، لیکن گاڑی ٹریفک کے دائرے میں شامل ہونے پر وہ خاموش نہ رہ سکا۔ ان دونوں کو تم گھر چھوڑ آئے ہو، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے کچھ تو بتا دو کہ تمہارا کیا پروگرام ہے، تاکہ میں بھی کچھ ذہنی تیاری کر سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی بے خبری کے باعث عین وقت پر تمہارا کوئی بنتا ہوا کام بگاڑ دوں۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے اپنے سوال کے لیے بہت معقول اور مضبوط جواز تلاش کیا تھا۔ کرشن کمار کو ہماری اس گاڑی کا نمبر معلوم ہے۔ اگر وہ کراچی میں ہے تو اس نے یقیناً ہمارے گھر اور اس کار پر ضرور نگاہ رکھی ہوگی۔ میں نے دھیان سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اگر وہ ہمارے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ ہمارے پیچھے آنے والی کسی گاڑی میں موجود ہو۔ ہمارے ساتھ دور دور سے آنکھ مچولی کھیل کر اسے کچھ حاصل نہ ہو سکے گا۔ وہ کہیں نہ کہیں ہمارا راستہ کاٹنے کی کوشش کرے گا۔ اس امید پر تم شہر کی سڑکیں ناپنے نکلے ہو؟ اس نے میری بات کاٹ کر پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے براہ راست ہمارا کوئی ٹکراؤ نہ ہو، میں نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ اس کا اصل ہدف ہم نہیں ہے، وہ مراد کی رہائی کا خواہاں ہے۔ میں یہ امید ضرور کر رہا ہوں کہ وہ ہماری نظروں میں آ جائے گا۔ امکان ہے، مگر ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ اسے اپنے ان آدمیوں کا انجام معلوم ہو چکا ہوگا جنہیں اس نے صبح سویرے ہمارے گھر میں گھسنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے بعد وہ جلد بازی سے کام نہیں لے گا۔ دانستہ کوئی غلطی نہیں کرتا، غلطی اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی ہوشیاری سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے، مگر کوئی نہ کوئی پہلو اس کی نظروں میں آنے سے رہ جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو ہم شہر کی سیر کر کے لوٹ جائیں گے۔ تم کل ہی غزالہ کے ساتھ شہر کی سیر کر چکے ہو، اس نے شیریں لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے نیما کو کلفٹن لے گئے تھے۔ آج ویرا کو علم ہوگا کہ تم نے مجھے شہر کی سیر کرائی ہے تو وہ تمہاری جان کے لیے عذاب بن جائے گی۔ ویرا، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، وہ واقعی ایک عجیب لڑکی ہے، دوسروں کو ہر وقت اپنے رد عمل سے متحیر کر دینے کی بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے بارے میں پہلے سے کچھ کہنا ناممکن ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ وہ تمہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ سلطان شاہ کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ یہی بات تمہارے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، میں نے اس موضوع کو جلدی سے ٹالتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اسے تمہارے لیے ہی اتارا گیا ہے۔ سلطان شاہ ہنسنے لگا۔ وہ دل پھینک لڑکی ہے، جس کی طرف متوجہ ہو جائے اسے طرح طرح کی خوش فہمیوں اور بدگمانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں اسے لگام نہ دوں تو وہ کسی بھی وقت تمہارے اور غزالہ کے درمیان فساد کھڑا کر سکتی ہے۔ میں نے جیل روڈ کے چوراہے سے گاڑی بائیں طرف شہید ملت روڈ پر گھما لی۔ میں نے سلطان شاہ کے جواب میں دانستہ کچھ نہیں کہا، کیونکہ ہماری گفتگو یکایک نازک ذاتی حدود کو چھونے لگی تھی۔ کراچی بہت بڑا شہر ہے۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد سلطان شاہ بولا، یہاں کسی کو اتنی آسانی سے تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ تم اپنے ذہن میں کتنی دیر کا پروگرام
प्रोग्राम लेकर घर से निकले हो, सारा दिन अपना है, उकता जाएंगे तो वापस चल देंगे, बल्कि हमारे जरिए मुराद की तलाश है और हम इसकी तलाश में हैं। जब दो फरीक एक दूसरे की तलाश में हो तो बड़े बड़े शहरों की वसअतें भी हैरतनाक हद तक सुकड़ जाती हैं। मुझे तो इस वक्त भी पीछे वाली सब्ज कार मुश्तबा मालूम हो रही है। हम शहीद मिल्लत रोड से शारा फैसल पर मुड़े थे कि मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। मेरा ख्याल था कि वो वीरा होगी, मगर दूसरी तरफ से जलाल बोल रहा था। रस्मी अलैक स्लैक और मजाज पुरसी के बाद वो फौरन ही कृष्ण कुमार की तरफ आ गया। मैंने परसों शाम तुम्हें बताया था कि वो यहाँ से निकलकर मोना बाऊ की तरफ जा चुका था, मगर वो इसका फ्रॉड था। घूम फिर कर वो किसी चोर रास्ते से दोबारा पाकिस्तान आ गया है। जलाल की जुबान से वो खबर सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सीने पर से कोई भारी बोझ हट गया हो। इसे कोई गलत फहमी हो सकती थी, मगर वो दुश्मन की तरफ से गाफिल या बेखबर नहीं था। पिछली शाम के बरअक्स इसके लबो लहजे में एतमाद झलक रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसके जहन की धुंध बिल्कुल साफ हो चुकी हो। ये एक अच्छी खबर है कि वो हमारे सरहद में लौट आया है। हम ज्यादा आजादी से इसका मुकाबला कर सकेंगे। मैंने इसे ये बावर कराने की कोशिश नहीं की कि वो खबर पहले से मेरे इल्म में थी। इस वक्त वो कहाँ है? निचले अमले ने गलती से इसके मामले को रूटीन में लिया। वो बता रहा था इससे रवैये की वजह से खबरों की तरसील में कुछ देर हो गई। परसों शाम जब मैं तुम्हें इसके सरहद पार फरार होने की खबर दे रहा था तो वो हैदराबाद में आ चुका था। इस बेपरवाही पर 2 आदमी मुअत्तल कर दिए गए हैं और मेरा पूरा स्टाफ हाई अलर्ट पर है। कल इसने हैदराबाद में 3 आदमी हमारी गाड़ी की निगरानी पर मामूर किए थे। मैंने रवा रवी में बात खोल दी। रात गए अव्वल खान का एक आदमी हैदराबाद से गाड़ी हमारे घर लाया तो वो तीनों पीछे पीछे यहाँ आ गए। ओह नो! मोबाइल फोन पर जलाल की आवाज तहैयर ज़दा थी। क्या वाकयात इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं। रात वो हमारा घर देखकर वापस लौट गए। आज फजर से पहले इनकी मेहमानदारी करनी पड़ी। 2 हवालात में हैं, तीसरा बेल मुर्दा खाने में ठंडा हो रहा है। मैंने चंद फिक्रों में पूरी कहानी बयान कर दी। कल शाम वो हीर आबाद में सहरा के दफ्तर पर देखा गया था। इसके बाद से वो फिर गायब है। मुझे शुबा था कि इसने कराची का रुख किया होगा। मेरे आदमी पूरे शहर में इसकी बू सूंघते फिर रहे हैं। मैं भी इसकी बदबू सूंघने के लिए अपनी गाड़ी लेकर सड़कों पर निकला हुआ हूँ। वेरी गुड। जलाल ने पुरजोश लहजे में मेरी बात काट दी। मेरा एक ऑपरेटर तुम्हारे पास होगा। इस पर तुम हार्टी के पासवर्ड के जरिए मेरे आदमियों से बराह रास्त राब्ता कर सकोगे। वो तुम्हें अपनी रिपोर्ट देते रहेंगे। वो ऑपरेटर्स घर पर है। अब वापसी पर ही तुम्हारे किसी आदमी से बात हो सकेगी। हर आदमी से नहीं, तुम सिर्फ K1 से बात करोगे। वो ऑपरेशन KK हंट का सरबराह है। इसने कृष्ण कुमार की तलाश को KK हंट का नाम दिया था। मैंने इस बारे में कोई सवाल किए बगैर कहा, मुझे कराची में इसके किसी राब्ते की तलाश है। वो शहरों में अपनी शनाख्त से खौफजदा रहता है। मुझे शुबा है कि वो होटल की बजाय अपने किसी दोस्त या हमदर्द के पास रह रहा होगा। कराची में इसके 2 ही करीब तरीन दोस्त हैं। दोस्त या हमदर्द हो सकते हैं और वो दोनों जहन्नम वासल हो चुके हैं। किन दोनों की बात कर रहे हो? मैंने चौंक कर पूछा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो कहाँ पहुंचा हुआ था। टंडू बागू का जिम्मेदार कादर खान और कराची का बैंक अफसर चमन अली। एक को तुमने मार दिया ब्लड प्रेशर की ज्यादती से, दूसरे के दिमाग की शरेआन फट गई। अब वो कराची में किस के पास जाएगा? चमन अली के बारे में इसका तबसरा सुनकर मैं हैरान रह गया। जलाल से मेरी आखिरी गुफ्तगू 2 दिन पहले हुई थी। मैंने इसे कादर खान के कत्ल के बारे में बता दिया था। पिछले दिन के इस्लामाबाद के अखबार ने शायद इस खबर को अहमियत न दी होगी, मगर कराची में वो खबर इशाया हुई थी और इसकी इशाअत के बाद ही चमन अली पर ब्लड प्रेशर का हमला हुआ था। वो खबर अखबारों में आई थी। ना इस वक्त तक मेरी और जलाल की बात हुई थी। मैं हैरान था कि इसे वो खबर कहां से मिल गई। मोबाइल नंबर मिलाने से पहले मैंने तुम्हारे घर फोन किया था। मेरे इस्तफसार पर इसने बताया मेरी वीरा से बात हुई, बहुत खुश आवाज और खुश गुफ्तार लड़की है। चमन अली के अंजाम के बारे में इसी ने बताया है। देखा जाए तो अकरम इलाही और मकबूल चौधरी भी इसके हमदर्दों में से थे। सब ही एक एक करके उठ चुके हैं। अब पूरी खेप में से सिर्फ जान अस्मित रह गया है। इसको हाथ भी ना लगाना। मेरी बात पूरी होने से पहले जलाल बोल पड़ा। आजकल दोनों फरीक इस आला सतह मुफाहमत पर पूरी तरह अमल कर रहे हैं जो बॉब रफीक
वकील वाले मामले के बाद हुई थी। हमने इनके किसी आदमी को छेड़ा, वो पूरी ताकत से हमारे खिलाफ सर्द जंग का मुहाज खोल देंगे और इन्हें इस हजीमत का दाग धोने का मौका मिल जाएगा जो अमेरिकी सदर की मुदाखलत की वजह से लगा था। वो इस बारे में वही कुछ कह रहा था जो अव्वल खान मुझे पहले बता चुका था। हाथ तो क्या, मैं इसे पैर तक नहीं लगाऊंगा। वो खुद भी अपनी साख बचाने के लिए कृष्ण कुमार को अपने करीब नहीं आने देगा। पता नहीं इसने किस मजबूरी के तहत मुराद को चंद मिनट का वक्त दे दिया था, मगर ये देख लो कि इसकी हमदर्दी में अब तक किसी तरफ से कोई आवाज नहीं उठाई गई। ये कहकर इसने अचानक ही पटड़ी बदल ली। वीरा वसी राबतों और जराये की मालिक है। इन सरगर्मियों के बारे में वो क्या कहती है। मैं दिल ही दिल में जलाल की जमाल परस्ती पर हंसे बगैर न रह सका। वीरा जरा सी देर की गुफ्तगू में इसे रुझाने में कामयाब हो गई थी। मैंने किसी तंत्र के बगैर संजीदगी से कहा, जब से इसने खुलकर हमारा साथ देना शुरू किया है इसके सारे राबते और जराये खत्म होकर रह गए हैं। अब वो हमसे ज्यादा बेखबर और बेबस है। कुछ भी हो मगर बहुत ज़हीन लड़की है। जलाल अपनी रो में इसकी तारीफ पर मुसर था। इसमें बेशुमार खूबियां हैं मगर एक बहुत बड़ी खामी है। पहले वो मर्दों को लुभाकर अपनी तरफ मतवज्जो करती है, फिर इन्हें चिढ़ाकर महजूज होती है। मैं पसंद नहीं करूंगा कि तुम इसके ऐसे किसी तौहीन अमेज रवैये का शिकार बनो। मेरे दो टोक मशवरे पर वो सटपटा गया जैसे इसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। मैं अब इसे मुंह भी नहीं लगाऊंगा। तुमने ये अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ऐसी खराफात मेरे मिजाज में शामिल न मेरे पास इतना वक्त है। मुख्तसर से अरसे में मेरे और इसके दरमियान काफी बेतकल्फी हो गई थी, लेकिन वो हदूद इतनी वसी नहीं हुई थी कि हम ऐसे जाती सरगर्मियों के बारे में खुलकर बात कर सकें। वो बहरहाल एक आला और जिम्मेदार सरकारी अहलकार था। मुझे एहसास हुआ कि मैं इसे आखिरी मशवरा देकर अपनी हद से कदरे मुतजावज हो गया था। इसका अजाला करने के लिए मैंने जल्दी से कहा, मैं अपने अल्फाज पर माजरत ख्वाह हूँ। अब ये बताओ कि कृष्ण कुमार के हवाले से तुम्हारे जहन में किसका नाम आता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।